بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں واقعہ افق کے بارے میں۔ وہ واقعہ افق سے مراد وہ واقعہ جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اور وہ واقعہ بتائیں گے جو صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تھی۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے ہودج میں سوار کی جاتی تھی۔ جب اتاری جاتی تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتی اور ہودج پر پردے لٹکے رہتے تھے۔ واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر قیام کیا، لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی۔ جب لوٹنے لگیں تو ہار ٹوٹ گیا جو نگینوں کا تھا۔ ان نگینے کو جمع کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ قافلہ تیار تھا، ہودج کے پردے چھنے ہوئے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر ام المؤمنین ہودج میں ہیں، ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا اور کوچ کر دیا۔ اس وقت عورتیں عموماً دبلی پتلی ہوتی تھی، خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صغیرۃ السن ہونے کی وجہ سے اور بھی دبلی پتلی تھی۔ اس لیے سوار کرتے وقت لوگوں کو معلوم نہ ہوا، خیال نہ ہوا کہ وہ اس میں موجود ہیں یا نہیں۔ لشکر روانہ ہونے کے بعد جب ہار لے کر لشکرگاہ میں واپس آئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب روانہ ہو چکے تھے، یہ خیال کر کے کہ جب آپ آئندہ مقام پر پہنچ کر مجھ کو نہ پائیں گے تو اسی جگہ میری تلاش کے لیے آدمی روانہ فرمائیں گے۔ اسی جگہ چادر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اسی میں نیند آ گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلہ کی گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ آ گئے۔ دیکھتے ہی اماں عائشہ صدیقہ کو پہچان لیا۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رکھا تھا۔ اس وقت دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اماں عائشہ صدیقہ کی ان کی آواز سے آنکھ کھلی، فوراً چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی اور نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے میں نے کوئی بات سنی۔ غالباً حضرت صفوان نے آواز بلند اس لیے انا للہ کہا تاکہ ام المؤمنین بیدار ہو جائیں، خطاب و کلام کی نوبت نہ آئے، چنانچہ نہیں آئی۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر ام المؤمنین کے قریب بٹھلا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ صفوان اونٹ کو سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے۔ ام المؤمنین سوار ہو گئیں اور صفوان مہار پکڑ کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں جا پہنچے۔ عین دوپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ بن ابی اور گروہ منافق نے دیکھتے ہی اپنی طرف سے بکواس کرنا شروع کر دی۔ جس کو ہلاک اور برباد ہونا تھا وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ مدینہ شریف میں پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ 1 مہینہ بیماری میں گزرا، اور ادھر دوسری طرف طرح طرح کی افواہیں، بہتان اور طوفان گردش کرنے لگے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلطف اور مہربانی میں کمی آنے کی وجہ سے جو سابقہ بیماریوں میں مبذور رہیں، دل کو خلجان اور تردد تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے میرا ہار دریافت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، مجھ سے دریافت نہیں فرماتے۔ آپ کی اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس بار شب کو میں اور ام مستہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلے۔ عرب کا قدیم دستور یہی تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے۔ راستے میں انہوں نے کہا، اپنے بیٹے مستہ کو برا کہا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ایسے شخص کو برا کیوں کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا؟ اور وہ بولیں، اے بھولی بھالی، تم کو قصہ کی خبر نہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کیا قصہ؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی مرض میں اور شدت آ گئی۔ سعید بن منصور کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ سنتے ہی لرزہ سے بخار آ گیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو اس قدر صدمہ ہوا کہ بلا اختیار یہ دل میں آیا کہ اپنے کو کسی کنویں میں جا کر گرا دوں۔ بغیر قضائے حاجت کے راستے سے ہی واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے ماں باپ کے یہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے اس واقعہ کی تحقیق کروں۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے ماں باپ کے یہاں آئی اور اپنی ماں سے کہا، اے ماں، تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، اے بیٹی، رنج نہ کر، دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوبصیرت ہو اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے در پہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے؟ شام کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا، کیا میرے باپ کو اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا، ہاں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے، میں نے کہا، اے ماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے، چیخیں نکل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانہ پر قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ چیخ سن کر نیچے آئے، میری ماں سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصہ کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہہ پڑی۔ اس شدت کا لرزہ آیا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ تمام شب روتے گزری، ایک لمحہ کے لیے آنسو نہیں تھمے۔ اسی طرح صحیح صبح ہو گئی۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہیں، ان کی عصمت اور عفت کا پوچھنا ہی کیا۔ آپ کے حرم محترم کی طہارت تو اظہر من الشمس ہے، اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو عرض یہ ہے کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے کہ آپ کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کسی کو خیر، خوبی، نیکی اور بھلائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غم کے خیال سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، آپ اگر گھر کی کسی سے دریافت فرمائیں تو سچ سچ بتا دیں گی، یعنی آپ مجبور نہیں، مفارقت آپ کے اختیار میں ہے، لیکن پہلے گھر کی لونڈی سے تحقیق فرما لیں، وہ آپ سے بالکل سچ سچ بتلا دے گی۔ اس لیے باندی اور خادمہ بنسبت مردوں کے خانگی حالات سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشورہ کی بنا پر حضرت علی سے کچھ ملال تھا، سو اگر بالفرض و تقدیر یہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ ملال اور شکوک بھی کمال محبت اور کمال تعلق کی دلیل ہے۔ شکوک اور ملال اپنوں ہی سے ہوتا ہے، نہ کہ غیروں سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خردسا تھی، صدمہ کا پہاڑ سر پر تھا۔ ایسے حال میں آدمی بے حال ہوتا ہے، ایسے وقت میں ادنا سی بات بھی باعث ملال ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کو دیکھ کر حضور کی تسکین کی خاطر یہ کلمات فرمائے۔ ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کو ترجیح دی اور باطنی طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو اس طرح بتلایا کہ یا رسول اللہ، آپ پریشان نہ ہوں، عن قریب من جانب اللہ اس معاملے کی حقیقت آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ فی الحال آپ باندی بریرہ سے پوچھ لیں۔ آپ نے بریرہ کو بلوایا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو اس سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وحی بتلا دے گا۔ انہوں نے کہا، چھپاؤں گے نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے عائشہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے بریرہ سے فرمایا، اے بریرہ، اگر تو نے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی جس سے تجھ کو شبہ اور تردد ہوا تو بتلا۔ انہوں نے کہا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے عائشہ کو کوئی بات معیوب اور قابل گرفت کبھی نہیں دیکھی۔
الا یہ کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہے، آٹا گوندا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے۔ یعنی وہ اس قدر غافل بے خبر ہے کہ اسے آٹے اور دال کی بھی خبر نہیں، دنیا کی ان چالاکیوں کو کیسے جان سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی کا ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلہ میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی؟ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس گروہ کی بکواس جو اما عائشہ کو اہل بیت سے نعوذ باللہ نہیں مانتے، ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی، خدا کی قسم میں نے اپنے اہل سے سوائے نیکی پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا، اور اعلیٰ ھذا جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سردار اوس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی اعانت اور مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اگر یہ شخص ہمارے قبیلہ اوس کا ہوا تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑا دیں گے، اگر برادران خزرج سے ہوا تو آپ نے حکم دیا تو ہم تعمیل حکم کریں گے۔ سعد بن عبادہ سردار خزرج کو یہ خیال ہوا کہ سعد بن معاذ ہم پر تعریض کر رہے ہیں تو کہ اہل افق قبیلہ خزرج سے ہے، اس لیے ان کو جوش آ گیا، جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ اور سعد بن معاذ کو مخاطب بنا کر کہا، خدا کی قسم تم اس کو ہرگز قتل نہ کر سکو گے، یعنی اگر ہمارے قبیلے کا ہوا تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا، تم غلط کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قتل کا حکم دیں گے ہم ضرور قتل کریں گے، اگرچہ وہ شخص قبیلہ خزرج کا ہو یا کسی اور قبیلے کا، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا۔ اور کیا تو منافق ہے جو منافقین کی طرح مجادلہ کرتا ہے؟ اس طرح گفتگو تیز ہوگی، قریب تھا کہ دونوں قبیلے لڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے نیچے اترے اور لوگوں کو خاموش کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ دن بھی تمام کا تمام روتے ہی گزرا، ایک منٹ بھی آنسو نہیں تھمتے تھے۔ رات بھی اسی طرح گزری، میری حالت سے میرے ماں باپ کو یہ گمان تھا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میں رو رہی تھی۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت آئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں دفعتاً رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ اس واقعہ کے بعد سے کبھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظار میں ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ بیٹھ کر آپ نے اول خدا کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد یہ فرمایا، اے عائشہ، مجھ کو تیری جانب سے ایسی خبر پہنچی ہے کہ تو بری ہے، تو عن قریب اللہ تجھ کو ضرور بری کرے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے اپنے کلام کو ختم فرمایا تو اسی وقت آنسو منقطع ہو گئے، آنسو کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ اپنے باپ سے کہا، رسول اللہ کو میری طرف سے جواب دیں۔ باپ نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا، کیا جواب دوں؟ میں نے یہی اپنی ماں سے کہا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات تمہارے دلوں میں اس درجہ راسخ ہو گئی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو گے، اور اگر بالفرض اقرار کر لوں حالانکہ خدا خوب جانتا ہے میں بری ہوں تم یقین کرو گے۔ رو کر میں نے کہا، واللہ، خدا کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہ کروں گی جو لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں، بس میں وہی کہتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور یہ کہہ کر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اور اس وقت قلب کو یقین کامل ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ضرور بری فرمائیں گے، لیکن یہ وہم گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں
اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائیں گے کہ جس کی قیامت کی صبح تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ گمان نہ تھا قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی جو کہ مسجدوں اور نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب میری برات بتلا دی جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ کو اس تہمت سے بری کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ سے اٹھے نہ تھے کہ دفعتاً وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ شدید سردی کے باوجود پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ ابن اسحاق کی روایت میں کہ عائشہ فرماتی ہیں جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ لیکن میرے ماں باپ کا خوف کا یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادا وحی اس کے موافق نہ نازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، کبھی میری طرف۔ جب رسول اللہ کی طرف نظر کرتے تو اندیشہ ہوتا کہ نامعلوم آسمان سے کیا حکم نازل ہوتا ہے اور جو قیامت تک نہیں ٹل سکے گا، اور میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کو ایک امید ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سارا گھر اسی خوف کی حالت میں تھا کہ وہی آسمان کا نزول ختم ہوا۔ چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، مسکراتے ہوئے دستے مبارک سے آنسو پونچھتے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلا کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا، بشارت ہو تجھ کو اے عائشہ، تحقیق اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد میری والدہ نے کہا اے عائشہ اٹھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں سوائے خدا کے کہ جس نے میری برات نازل کی کسی کا شکر۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، اور اس کے آگے تلاوت فرمایا۔ اور اب اس گروہ سے سوال ہے کہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگاتے ہیں، طرح طرح کی بکواسات کستے ہیں، ان سے صرف یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برحق اور پاک دامن نہیں مانتے تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، اور قرآن کا انکار کرنے والا ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ نے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، آپ علیہ السلام کا معجزہ۔ اس سے انکار کرنا ہر بندے کا یہی موقف ہے کہ قرآن کا منکر مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بے شک اپنے آپ پر مومن کا لیبل لگائے، اپنے آپ کو سید کہے یا جو کچھ مرضی کہے۔